بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اسلام اور عصر حاضر کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بینکنگ سسٹم اور جو اکنامک سسٹم دنیا کا ہے اس کی پروسیس آف ایولیوشن سے لے کر تو اس کی میکنزم اور اس کے بعد جو اس کے پرنسپل آرکیٹیکچرل پلانز تھے اور جو فنکشنل میتھڈالوجیز تھیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی۔ ہمارا یہ جو پورے ایک سیٹ آف 4 ایپیسوڈز کا آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ایک بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ سے اپنے ناظرین کو ہم لے کے چلیں اور ایولیوشنری پروسیس کے ساتھ ساتھ میتھڈالوجی اور پھر اس کے کچھ ٹیکنیکل امپلیکیشنز یا ٹیکنیکل ایگزیکیوشن جو میتھڈالوجیز ہیں اور ماڈلز ہیں جو کہ اس بینکنگ سسٹم کو چلاتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں۔ لاسٹ ایپیسوڈ تھوڑی سی ٹیکنیکل تھی لیکن ہمارا مقصد یہی تھا کہ کم سے کم آپ کے سامنے یہ جو پورا ایک فائنینشیل سسٹم جس طرح یہ ڈپلوائے ہوا ہے اس کے جو بنیادی پلرز ہیں یا بلڈنگ بلاکس ہیں ان کو کھول کے آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو کہ یہ نظام کیا ہے، یہ کیسے چلتا ہے اور کس طرح یہ ہم سب کو نہ صرف بیوقوف بنا رہا ہے بلکہ بنی نوع انسان کی ہائی جیکنگ کا بھی یا انسلیومنٹ کا بھی باعث بنتا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ مقابلتاً ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایپیسوڈ نہ تو ٹیکنیکل نیچر کی ہے نہ ہی اس کو پرنسپلی بینکنگ کی فاؤنڈیشنز کے اوپر بلڈ کیا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا تھوڑا سا مقصد ڈیفرنٹ ہے۔ جو دوست ہمارے بینکس میں کام کرتے ہیں ان کو ایک اصطلاح جو ہے وہ کافی فیملیئر ہوگی، اس کو کہتے ہیں KYC، نو یور کلائنٹ۔ تو آج جس مقصد سے ہم یہ ایپیسوڈ کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹیو ہے KYE which means know your enemy۔ دیکھیں ہم نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں بہت تفصیل سے بات کی کہ یہ نظام کس طرح پوری انسانیت کو اپنے شکنجے میں نہ صرف جکڑ چکا ہے بلکہ انسلیومنٹ کا یا غلامی کا بھی باعث بن چکا ہے، اور ایک بہت آرگنائزڈ، ایک بہت پلانڈ اور ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اس پورے نظام کو ہمارے اوپر ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک نظام ڈپلوائے کیا گیا ہے اور ایک سسٹم جو ہے وہ اس وقت ہمیں نہ صرف جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے بلکہ ہماری ساری ریسورسز کے اوپر بھی قابض ہے، تو ایک منطقی سوال اٹھتا ہے کہ اس سسٹم کو کوئی بنانے والا اور اس کو کوئی چلانے والا بھی ہوگا، اینڈ دیٹ از ویئر دس ایپیسوڈ کمز ان ٹو پلے۔ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ نو یور اینیمی یعنی کہ اصل دشمن جو اس کے پیچھے پلانرز ہیں اور جو اس کے پیچھے فورسز آپریٹ کر رہی ہیں اس کو کھول کے آپ کے سامنے لائے گا۔ تو انشاءاللہ اس آبجیکٹیو کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور ہمیں اس پوزیشن پہ لے کے آئے کہ ہم نہ صرف اپنے دشمن کو پہچانیں بلکہ اس کا اچھی طرح مقابلہ بھی کر سکیں۔ تو دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں قرآن کو بینچ مارک بنا کے کہ قرآن نے ہمیں سب سے بڑا انسان کا دشمن جو ہے وہ کس کو ڈکلیئر کیا، اور وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ شیطان ہے، اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شیطان کے جو سپورٹرز یا ساتھی ہیں دنیا میں وہ جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، یعنی کہ جنوں میں بھی ان کے سپورٹرز ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان کے سپورٹرز موجود ہیں۔ پھر فردر جو ہے قرآن کیٹیگرائزیشن کرتا ہے کہ انسانوں میں بھی بالخصوص جو یہود اور نصارہ ہیں وہ سپورٹرز آف شیطان ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے، اور اس میں تھوڑی سی ڈفرینسیشن یہ رکھی ہے کہ جو ہارڈ کور سپورٹرز ہیں وہ بنی یہود ہیں اور بنی یہود کے پلانز کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ نصارہ ہیں۔ تو یعنی کہ جو اگر آپ یہود و نصارہ کی کو 2 اینیمیز آئیڈینٹیفائی کر لیں قرآن کے اور اللہ کے ڈیفینیشن کے مطابق، تو اس میں بھی جو سپیریئر یا زیادہ ڈینجرس کمپوننٹ ہے وہ یہود کا ہے، فالوڈ بائی نصرانہ یعنی کہ کرسچنز۔ تو ہمیں یہ ایک بینچ مارک سامنے رکھنا ہے جو کہ اللہ نے ہمیں بتایا اور ہمیں اس کی گائیڈنس دی۔ یہاں سے میں اپنی اس ڈسکشن کا آغاز کروں گا اور اب میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا، اور ماضی میں جب میں لے جاؤں گا تو میں آپ کو بالکل ایک ڈیفرنٹ اور ٹپکلی انہرڈ ایریا کے اندر آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا، اور وہ بیسکلی ہے خازرز کی دنیا یا خازرائٹس۔ دیکھیں خازر اور خازرائٹس ایک ایسی ٹرائبز تھیں جو کہ 5th سینچری AD سے لے کر تقریباً 13th سینچری AD تک دنیا میں موجود رہیں اور
ویزیبل ہسٹری کے اندر ان کی کچھ شواہد اور ان کی کچھ فٹ پرنٹس ملتے ہیں ہمیں۔ ان ٹرائبس کا بہت گہرا تعلق ہے اس سارے انوائرمنٹ سے جو آج ہماری دنیا میں موجود ہے اور جس ہسٹوریکل ایولیوشن پہ اب میں آپ کو لے کے چلوں گا آگے انشاءاللہ۔ دیکھیں، خازرز بڑے ایک مسٹیریس گروپ تھا، اور ان کی ہسٹری میں جو ان کی اینٹی ہے اس کا ماضی بھی آبسکیور ہے، یعنی کہ زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے 5th سینچری سے پہلے، اور تقریباً 13th سینچری کے بعد بھی ان اینٹیز، ان ٹرائبز یا یہ جو قوم ہے اس کے فٹ پرنٹس غائب ہو جاتے ہیں۔ سو یہ ایک بیچ کا فیز ہے جس کے اندر ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے، اور پھر انہوں نے بیسیکلی کس طرح اپنے آپ کو منور کیا اور دنیا کے سینٹر سٹیج پہ آئے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہمیں ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ یا بیک گراؤنڈ ملتا ہے اس میں خازر ٹرائبز جو تھیں یہ نومیڈک ٹرکک ٹرائبز تھیں، اور ان کا جو ایریا آف پریزنس تھا یہ کاکسس ماؤنٹین رینج، جو کہ بلیک سی اور کیسپین سی کے بیچ کا ایریا ہے۔ یعنی کہ آج کے زمانے میں دیکھیں تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کو آج کا داغستان، چیچنیا، آرمینیا اور آذربائیجان کا ایریا ملے گا۔ سو یہ جو ٹرائبس تھیں یہ اس ایریا میں پائی جاتی تھیں، اور یہاں سے ان کے انیشل فٹ پرنٹس ملتے ہیں۔ اگین ان کا بیہیویئر ان یوزول تھا، مسٹیریس بھی تھی، ان یوزول بھی تھیں، لیکن بہت زیادہ اسٹرانگ اور تگڑی فائٹنگ فورس بھی تھے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اور بھی کریکٹرسٹکس ہے جو ہم آگے بات کریں گے۔ تو ان کا 5ویں سینچری سے پہلے کا اوریجن تھوڑا سا مسٹیریس اور ان نون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منگولز یعنی منگولین جو ڈائنیسٹی تھی اس کے ڈسینڈنٹس تھے۔ اچھا، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بیبلون جو کہ اینشنٹ عراق اور سیریا کا ایریا ہے یہ اس کے ڈسینڈنٹس تھے، اور ان کی روٹس وہاں سے ملتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بیبلون وہ ایریا تھا جہاں پہ قرآن میں جب ذکر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس کے ساتھ جو واقعہ ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ نمرود وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا جس نے ظاہر ہے اللہ کی حکمرانی کو ماننے سے انکار کیا، بغاوت کی، اور حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائیلاگ کوٹ کیا ہے ایک بادشاہ کے ساتھ جو کہ گمان کیا جاتا ہے کہ نمرود ہی تھا۔ تو اس ڈائیلاگ اور اس کے پیچھے پھر ایونٹس تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ کے تو ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا لٹکا دیا تھا۔ تو یہ وہ ایرا اور وہ اس فیز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خازرائٹ ٹرائبز ہیں ان کے اوریجن بیبلون اور نمرود کے ایرا سے بھی جا کے ملتے ہیں۔ سو واللہ عالم، لیکن یہ وہ انڈیکیشنز ہیں جو ہمیں ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ میں ملتی ہیں۔ بہرحال ہمیں جو چیز نظر آتی ہے اور جو زیادہ ویزیبل ہے وہ تقریباً 5th سینچری آنورڈز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرائبز تھیں ان کا کچھ کریکٹرسٹکس تھا، یہ کریکٹرسٹکس سمجھنا ضروری ہیں، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کے جو حالات ہیں اور یہ جو قوم ایوالو ہو کے آج کسی اگر ایک ماڈرن شیپ اینڈ فارم میں موجود ہے تو یہ کون لوگ ہیں، ان کا بیسک جو کریکٹرسٹکس یا ان کے جو ڈی این اے کے جو ٹریٹس ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس، وہ کیا ہیں۔ دیکھیں، اس زمانے میں ایک تو یہ بت پرست تھے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور اس وقت کے نمرود کے بارے میں کہ وہ بھی بت پرست ہوتے تھے، اور اسی طرح یہ جو خازرائٹس تھے یہ بھی بت پرست تھے۔ اس میں بالخصوص میں کچھ انڈیکیٹرز چھوڑتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، جو ریسرچ کرنے والے ہیں وہ اس کو پک کر کے اس کو فردر بلڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ ایک بت تھا، اس کو اصطلاحاً کہتے تھے سیوا لگما۔ یہ سیوا لگما بتوں کا بت تھا، یعنی کہ خداؤں کا خدا۔ تو بلیف یہ تھا، اور آپ نے نارملی دیکھا ہے آج کے ہندو مت میں بھی دیکھا ہے، کہ یہ ایک بڑے خدا کی اینٹی کو مانتے ہیں اور اس کے بعد باقی چھوٹے بتوں کو اس کے اوتار یعنی اس کی ایک ریفلیکشن یا ڈائٹیز کی فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ سو یہ بھی بت پرست تھے، اور سیوا لگما جو تھا وہ ان کا بڑا بت سمجھا جاتا تھا یا بڑا خدا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی وہی کریکٹرسٹکس تھیں جو آج کی ہندو مت میں کالائی دیوتا کی کریکٹرسٹکس ہیں، اور وہی ایک جو آل سپیریئر گاڈ کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہ وہاں سے ان کے فٹ پرنٹس یا کچھ شواہد ملتے ہیں۔
پھر اس کے ساتھ آگے ہم اگر چلتے ہیں تو ان کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا تھی؟ یہ ویشیس یعنی کہ بہت ہی خونخوار قسم کی نومیڈک ٹرائبس تھیں، بالکل مرسی لیس تھے، کوئی رحم کا ایلیمنٹ نہیں۔ یہ جب یہ ٹرائبز جس وقت کیسپین سی کے یا بلیک سی کے ایریاز میں، خاص طور پہ بلیک سی کے سراؤنڈنگ ایریاز میں جب سیٹلمنٹس کے اوپر حملے کرتے تھے تو خاص طور پہ ان کا طریقہ کار تھا کہ یہ وہاں پہ بے دریغ قتل و غارت بھی کرتے تھے، جو کہ آپ نے بعد میں اینگلو سیکسن کروسیڈرز کی بیہیویئر میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی رحم نہیں ہے، بالکل بے دریغ قتل کرنا، گھروں کو آگ لگا دینا، پراپرٹی کو ڈسٹرائے کر دینا، یہ ان کی خصلت ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ پلنڈرز آف ویلتھ ہوتے تھے، جہاں پہ ان کو پتہ چلے کہ مال و دولت ہے، وہاں پہ حملے کر کے تو مال و دولت بے دریغ لوٹتے تھے اور تباہی بالکل جو ہے نا وہ کریٹ کر دیتے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اور بھی جو خصوصیت تھی وہ یہ کہ یہ پولیٹیکل اور ڈپلومیسی میں، یعنی کہ پالیٹکس اور ڈپلومیسی میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، یہاں تک کہ ارد گرد کے ممالک کے بادشاہ بھی ان کی سروسز کو لیتے تھے جب ان کو کوئی ڈپلومیٹک ایشو یا کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی ہوتی تھی۔ تو یعنی کہ یہ مانے ہوئے ڈپلومیٹس تھے اور پولیٹیشنز تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی وار اسٹریٹجی اور ان کا سسٹم آف گورننس، لیگل سسٹم، یہ چیزیں کافی مشہور تھیں اپنے ٹائم میں۔ تو یہ جو خازرائٹ ٹرائبز یا خازیرینز تھے، یہ اپنے زمانے کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایشیا مائنر کا جو ایریا تھا اس کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ سویلائزیشن کے طور پہ ایمرج ہوئے تھے اراؤنڈ دا 5th to the 10th سینچری کے بیچ کے ایرا میں، جو کہ ان کا پرائم ایریا یا پرائم ایرا بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بیزنٹائن ایمپائر جو کہ ایسٹرن رومن ایمپائر جس کو ہم کہتے ہیں، بیزنٹائن ایمپائر یا رومن ایمپرر جب خط لکھتا تھا باقی کسی بھی بادشاہ کو تو ایک پروٹوکول کا طریقہ تھا کہ خط کے ساتھ 2 سونے کے سکے بھی اٹیچ کیے جاتے تھے، یعنی کہ یہ ایک پروٹوکول یا ایک رسپیکٹ کا طریقہ ہوتا تھا۔ وہی بادشاہ جس وقت خازیرین کنگ کو خط لکھتا تھا تو اس کے ساتھ ہمیشہ 3 گولڈ کوائنز کو اٹیچ کیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے کی یہ سائیکالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ رومن کنگز بھی ان خازرائٹس کو کس ڈگری اور کس لیول کے اوپر آؤٹ آف رسپیکٹ ٹریٹ کرتے تھے اپنے ان ٹائمز میں۔ دیکھیں ان لوگوں کی کچھ پرسنالٹی کے بھی ٹریٹس ہیں۔ یہ لوگ اس زمانے میں مانے جاتے تھے کہ یا ان کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ یہ نارملی ریڈ ہیئرڈ یعنی کہ لال رنگ کے ان کے بال ہوتے تھے، گہرے مہندی رنگ کے بال۔ اس کے بعد ان کی جو سکن ہوتی تھی وہ بہت زیادہ وائٹ اور فیئر اور ریڈش ہوتی تھی، اور اسی طرح ان کی جو آنکھیں ہوتی تھیں وہ بلو یا گرین کلر کی ہوتی تھیں۔ تو یہ وہ خصوصیات یا وہ پرسنالٹی یا ہیومن ٹریٹس تھے جو ان کے اندر بڑے ویزیبل ہوتے تھے، یہ جو خازرائٹ ٹرائبز ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں، پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج کی اسٹیٹ آف اسرائیل میں جو یہودی آپ کو نظر آتا ہے پریڈومیننٹلی، وہ آپ کو ریڈ ہیئرڈ، فیئرڈ سکن اور گرین یا بلو آئیز والا نظر آتا ہے۔ یہی وہ یہودی ہے جو آپ کو نارملی یورپ میں بھی یا امریکہ میں بھی نظر آتا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جو اوریجنل بلڈ لائن یہودی ہے یا بنی اسرائیل ہے، وہ تو مڈل ایسٹ کی پیداوار ہیں، اور مڈل ایسٹرن آپ کو پتہ ہے کہ کمپوزر اور باڈی جو ٹریٹس یا ٹیکسچر ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ ڈارکر سکن ہے، وہ بلیک ہیئر ہیں، ڈیپ بلیک ہیئر ہیں، براؤن یا بلیک آئیز ہیں۔ تو ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ قطعاً جو اوریجنل بلڈ لائن جیوز ہیں ان سے نہیں ملتی، بلکہ زیادہ یہ خازرائٹ سے ملتی ہیں، اور یہی وہ کنیکشن ہے جو ابھی ہم آگے انشاءاللہ بلڈ بھی کریں گے۔ اب ہوا کیا، یہ پوری کی پوری خازرائٹ ٹرائب مسٹیریسلی بت پرست سے کنورٹ ہو کے تو یہودی بن گئے۔ جی بالکل، یہ ایک اتنا انیوژل فینومینا ہے ہسٹری کا کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین کہ یہ ہوا کیسے۔ دو کہ ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ رومن ایمپائر بھی کنورٹ ہوئی اور کرسچینٹی میں انہوں نے قدم رکھا، لیکن ان کی جو کنورژن تھی وہ بڑی انیوژول ہے۔ ان کا ایک بادشاہ جو کہ پھر فائنلی کنورٹ ہوا اور اس کے پیچھے پہ پورے جو یہ ٹرائب تھی یہ کنورٹ ہوئی، اس کا نام تھا کنگ بولان،
اور یہ تقریباً 7th سینچری میں یہ کنورٹ ہوئے. اور کنگ کے جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی وہ یہ کہ ان کا خدا یعنی کہ یہ جو اس وقت کے بت پرست تھے جو کہ سیوا لنگما کو پوچھتے تھے, جو کہ آج کے ہندو مت کی کالائی دیوتا سے ایکویٹ کر سکتے ہیں آپ یا سینونیمس ہے. سو وہ کنگ یہ کہتا ہے, کنگ بولان, کہ ان کا اس وقت کا یعنی کہ سیوا لنگما یا کالائی جو دیوتا خدا تھا وہ اس کو خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ سب جوڈزم پہ کنورٹ ہو جائیں. تو بس یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے گا. اسی طرح اگر ہم اس وقت کے انوائرمنٹ کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خازرائٹس کے ایریا میں بہت زیادہ جوئش انفلوئنس بھی موجود تھا, اور اس وقت کے جو جیوز تھے وہ نہ صرف ان کے ایریاز میں ایز مشنریز پریزنٹ تھے بلکہ ایز ٹریڈرز اور بزنس مین اور انویسٹرز کا بھی رول ادا کرتے تھے. تو یہودی آلریڈی ان کے ایریا میں موجود تھے, اور یہ وہ ٹائم ہے جس وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ رومن ایمپائر ہے, بیزنٹائن ایمپائر ہے, اس کے بعد اسلامک خلافت ہے, اور یہ وہ ساری انوائرمنٹ ہے جس میں جنگوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رومن ایمپائر نے جب بخت نصر کے ٹائم پہ جب جیروسلم پہ حملہ کیا تو اس کے بعد جیوز کا ایک ڈائسپورا کا ایرا شروع ہو گیا, اور یہ پوری جو خطہ تھا یہ مڈل ایسٹ کا, پھر یورپ اور یہ ساری جگہ پھیل گئے. سو کیونکہ یہ پرسیکیوٹ کیے جاتے تھے اور ان کے خلاف بڑے اسٹرکٹ ایکشنز ہوتے تھے, تو یہ خازرائٹس کا جو ایریا تھا یہاں پہ ان کو امن ملتا تھا, سکون ملتا تھا, ان کو اجازت تھی اپنی سیٹلمنٹس کرنے کی اور تجارت کرنے کی. سو بہرحال جس وجہ سے بھی یہ کنورٹ ہوئے, لیکن پوری خازرائٹ ٹرائب جو ہے وہ کنورٹ ہو کے اس نے جوڈزم اختیار کر لی. دیکھیں اب یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا, جیوز اپنے آپ کو پیور بلڈ لائن مانتے ہیں, اور جیوز کا یہ کہنا ہے, جو ایکچول جیوز ہیں جو ان کے تورا کو مانتے ہیں اور جو فنڈامنٹلس جیوز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کنورٹ ہو کے جیو نہیں بن سکتے. جوڈزم جو ہے یا جیو جو ہے وہ بلڈ لائن سے چلا آ رہا ہے. سو یہ جب کنورٹ ہوئی ہے پوری ٹرائب تو ان کو ہم بڑی کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر دا فالس جیوز, یعنی کہ یہ ایکچول بلڈ لائن جیوز نہیں ہیں بلکہ یہ فالس جیوز ہیں, یعنی کہ یہ ایک ڈسیپشن والے جیوز ہیں جو پہلے کچھ اور تھے لیکن اپنی مصلحت, پولیٹیکل انٹرسٹ, فار ڈپلومیٹک انٹرسٹ یا پھر فائنینشیل انٹرسٹ کی وجہ سے کنورٹ ہو کے انہوں نے جوڈزم اختیار کر لی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 10th سینچری آنورڈ جو خازرائٹ کنگڈم تھی یہ آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو گئی, خاص طور پہ جب نارتھ کی طرف سے جو روس تھے, جو اب رشینز ہیں, ان کی انویژنز آنا شروع ہوئیں, اور دوسری طرف سے جو کیو تھے ان کی آنا شروع ہوئیں, تو ان کی سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئی. تو ایک اگین مسٹیریس ایونٹ دنیا میں یہ ملتا ہے کہ خازرائٹ ٹرائبز آہستہ آہستہ صفحہ ہستی سے غائب ہو گئیں, ہسٹری سے بھی غائب ہو گئیں, اور ان کی ٹریسیبلٹی جو ہے وہ بڑی obscure ہو گئی اور ڈائلیوٹ ہو کے. تو ایک تو انہوں نے جوڈزم اختیار کی تقریباً لیٹ 17th سینچری 18th سینچری کے آس پاس, اور اس کے بعد بائی دا 10th سینچری آنورڈز یہ آہستہ آہستہ بلینڈ ہو کے ڈسپرس ہو گئے اور غائب ہو گئے. اچھا جو جینالوجی سے ان کی ٹریسیبلٹی ڈیٹیکٹ ہوئی ایٹ اے لیٹر سٹیج, یہ تقریباً 19th سینچری میں, اس کے پھر فٹ پرنٹس ملتے ہیں کہ ایسٹرن یورپ میں جو جیوز موجود ہیں ان کا جو بلڈ لائن یا ان کے جو ڈی این اے کوڈ ہے وہ یہ خازیرین جیوز سے ملتا ہے. سو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جیوز جو کہ اس وقت خازیریا یا خازرائٹس تھے, یہ جب بلینڈ ہوئے ہیں تو یہ ختم نہیں ہوئے بلکہ یہ مائیگریٹ کر کے تو ایسٹرن یورپ میں جا کے سیٹل ہو گئے. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ایسٹرن یورپ میں جو جیوز موجود ہیں, جہاں سے تھوڑا سا ماڈرن ہسٹری آف سویلائزیشن ہمیں ملتی ہے اور اب ہم آگے بات کریں گے. سو جو جیوز آپ کو ایسٹرن یورپ میں ملتے ہیں ان کو اشکنازی جیوز کہتے ہیں, اور اس وقت جو بلک آف ریسرچ ہے جو کہ جیو ڈی این اے کوڈ کے اوپر کی جا رہی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اوور 90% دنیا میں اس وقت جو جیوز موجود ہیں وہ پرائمریلی اشکنازی جیوز ہیں, یعنی کہ ان کا جو تانا بانا ہے وہ ایسٹرن یورپ سے ملتا ہے. سو یہ ایک امپورٹنٹ بلڈنگ بلاک ہے ہمارے لیے ٹو ہیو دا کنیکشن
کہ ایسٹرن یورپ میں جو اشکنازی جیوز تھے ان کی بیسکلی جو لینیج تھی یا ان کا جو تعلق جڑتا تھا وہ یہ خازرائٹ ٹرائب سے جڑتا تھا. اور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے خازرائٹس کے کچھ کریکٹرسٹکس، ان کا دین، ان کا ایمان، ان کی بیہیویئر، ان کی سفاکیت، ان کے ظلم کا جذبہ، ویلتھ کو پلنڈر کرنا، اسی طرح ان کی ڈپلومیسی، پولیٹکس، فائٹنگ کیپیسٹی، یہ ساری چیزیں وہ کریکٹرسٹکس تھے جو آج کے ہمیں پھر فردر یہ اینگلو سیکسن ریس کے اندر بھی ملتے ہیں. سو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جو چیز اب ہمارے سامنے آئی کہ ایسٹرن یورپ میں جو کمیونٹی پہ سیٹل ہوئی، جو خازرائٹ جیوز تھے، وہ جب یہاں پہ سیٹل ہویا کہ مائیگریٹ کر کے، تو ان کو پھر اب کے اصطلاح میں اشکنازی جیوز کہا جاتا ہے. اب ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ بھی ہے کہ یہ اشکنازی جیوز کون ہیں. دیکھیں، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ میجورٹی اس وقت جو یورپ میں جیوز موجود ہیں، ایون کہ اسٹیٹ آف اسرائیل میں بھی جو جیوز موجود ہیں وہ اشکنازی جیوز ہیں. اور یاد رکھیں کہ اشکنازی جیوز کیونکہ خازرائٹ سے ملے ہوئے ہیں تو یہ فالس جیوز ہیں، یہ اوریجنل بلڈ لائن جیوز نہیں ہیں. ایسٹرن یورپ میں آئے، گریجولی انہوں نے جب ایسٹرن یورپ میں اپنا فٹ پرنٹ اور اپنی پوزیشن بنا لی تو وہاں سے پھر یہ مائیگریٹ کرنا شروع ہوئے ٹورڈز سینٹرل یورپ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اشکنازی جیوز کی آپ کو پریزنس ملتی ہے خاص طور پہ سینٹرل یورپ میں، جرمنی میں اور برلن کے اندر along the river رائن. ان کی کچھ سیٹلمنٹ تھی جہاں پہ یہ انیشلی کچھ 60 کے قریب فیملیز آ کے آباد ہوئیں اور وہ ملٹیپلائی کر کے پھر ہنڈریڈز میں چلی گئیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. سو ہم ان کی جو لنکیجز اور ٹریسیبلٹی ہے اس کو خازرائٹ سے لے کے گئے ایسٹرن یورپ میں اشکنازی جیوز، جو کہ پھر فردر یورپ میں سپریڈ ہوتے گئے اور ان کے ہمیں پھر فٹ پرنٹ ملتے ہیں جرمنی کے اندر ان برلن along the river رائن. یہ امپورٹنٹ ہے. آپ یاد کریں کہ جو ہماری اس سے پچھلی کی ڈسکشنز تھیں وہ ڈسکشنز جس میں ہم نے بینکنگ کی ایولیوشن کے بارے میں بات کی تھی، اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ جرمنی تھا، وہ برلن تھا اور وہ ریور رائن تھا. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک پرٹیکولر فیملی کو جوڑا تھا جو کہ ہم کہتے ہیں کہ فور فادرز ہیں ماڈرن بینکنگ سسٹم کے دنیا میں، اور ان کا نام ہے دا روتھشائلڈ فیملی. جی بالکل، یہی وہ روتھشائلڈ فیملی تھی جو ریور رائن کے ساتھ موجود تھی، اور انہوں نے وہاں سے جو بینکنگ کی اوریجنز ہیں ان کا شروع کیا. اور یہ کون تھے یا ان کی اسپیشیلٹی کیا تھی؟ یہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ منی لینڈرز تھے، یہ کوائنز کا کام کرتے تھے، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ کرنسی، منی لینڈنگ اور گولڈ سمتھس کے نام سے اس زمانے میں پہچانے جاتے تھے. لیکن کیونکہ یہودی تھے اور سینٹرل یورپ خاص طور پہ کرسچنڈم تھی، یعنی کہ کرسچینٹی کا وہاں پہ زور تھا، سو ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو دھتکارا جاتا تھا اور ان کو لوور گریڈ سٹیزن کے طور پہ اس زمانے میں ٹریٹ کیا جاتا تھا. دیکھیں، یہاں سے وہ روتھشائلڈ فیملی کے آپ کو بنیادیں اب ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ سے جڑتی ہوئی ملتی ہیں. یہ تو بالکل نون فیکٹ ہے کہ جو روتھشائلڈ فیملی ہے یہ اشکنازی جیوز تھے جن کی لنکیجز کی ہم نے پیچھے بات کی، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈرن بینکنگ سسٹم کا ارتقاء کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے فٹ پرنٹس آپ کو دنیا کی بڑی بڑی جنگوں میں بھی ملتے ہیں. اسی طرح آپ کو دنیا میں جو فائنینشیل کنٹرول ہے اس پہ، پولیٹیکل ڈومیننس ہے اس کے اوپر. سو یہ فٹ پرنٹس پہ یہاں سے یعنی روتھشائلڈ فیملی اور سینٹرل یورپ سے پھر آگے ٹینٹیکلز ان کے سپریڈ ہوتے ہوئے ملتے ہیں ٹل کے نیو لینڈز یعنی کہ امریکہ کریٹ ہوا اور پھر کس طرح امریکہ ایک سپر پاور بنا. سو ہم اس پوری ایک بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روتھشائلڈ فیملی آخرکار ہے کون. اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ سمبلائز کریں گی کہ اس فیملی کا اس وقت مطلب سٹیچر کیا تھا. حالانکہ یہ یہودی تھے لیکن یہ ایک کمال ہے، اور یہ خود بھی بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک تھرڈ گریڈ سٹیزن اس وقت کے یورپ سے تو نوبلٹی میں ہمیں لایا گیا اور ہم نوبلز کے لیول پہ آ گئے، اور یہ ایک بہت ان یوزول ٹرانسفارمیشن ہے کنسیڈرنگ کہ جو پولیٹیکل حالات یا ریلیجس اس وقت مائنڈ سیٹ تھا وہاں کے لوگوں کا. تو میں آپ کو کچھ سٹیٹمنٹس کوٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم روتھشائلڈ فیملی کے ہسٹوریکل ایولیوشن کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں،
انگلینڈ کا یا برٹن کا ایک پرائم منسٹر تھا جس کا نام تھا بینجامن ڈزرائیل، اور بینجامن ڈزرائیل کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں کوٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ برٹش پرائم منسٹر تھا، کہ روتشائلڈ از لارڈ اینڈ ماسٹر آف منی مارکیٹس آف دا ورلڈ اینڈ آف کورس ورچولی لارڈ اینڈ ماسٹر آف ایوری تھنگ ایلس. یہ برٹش پرائم منسٹر کوٹ کر رہا ہے اباؤٹ دا روتشائلڈس. پھر روتشائلڈ جیسے ہم نے پہلے بات کی، اس کے جو فور فادرز تھے اس کا نام تھا مائرن ایشمیل روتشائلڈ. تو مائرن ایشمیل روتشائلڈ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. لیٹ می ایشو اینڈ کنٹرول اے نیشنز منی اینڈ آئی کیئر ناٹ ہو رائٹس دا لا. یعنی کہ جب تک میرے پاس اس کے پیسے کی کریشن کی طاقت ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ حکومت میں کون بیٹھا ہے یا قانون سازی کون کر رہا ہے، کیونکہ ساری طاقت میرے پاس ہے. یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے. اچھا، اسی طرح مائرن ایشمیل روتشائلڈ کی جو بیوی تھی، اور بیوی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اسی ایشمیل روتشائلڈ کے آگے پھر 5 بیٹے تھے پھر جنہوں نے یورپ میں اپنی یہ جو بینکنگ سسٹم کا نظام ہے اس کا صحیح جو پنجے گاڑے. تو ایشمیل روتشائلڈ فور فادر تھا، اس کی جو بیوی ہے اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے اف مائی سنز ڈڈ ناٹ وانٹ وارز دیر وڈ بی نن. یعنی کہ میرے بیٹے اگر نہ چاہیں کہ دنیا میں جنگیں ہوں تو کوئی جنگیں ہوں گی ہی نہیں. تو یعنی کہ یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا ان روتشائلڈس کے بارے میں. اب ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ روتشائلڈز آخرکار تھے کون اور ان کی ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح یہ ایز اے فیملی یا ایز اے پاور آگے جا کے ایوالو ہوئے ہیں. دیکھیں، مائرن ایشمیل روتشائلڈ جو فاؤنڈر تھا یا فور فادر تھا، وہ 1743 میں اگین جرمنی میں برلن میں پیدا ہوا، اور اس کا جو فادر تھا وہ بھی بہت مشہور منی لینڈر تھا. یعنی کہ یہ ان کا خاندانی کام تھا. آپ کو میں نے بتایا کہ یہودیوں کی یہ اسپیشیلٹی تھی کہ وہ ٹریڈ میں، اس کے بعد وہ منی لینڈنگ، گولڈ کی ٹریڈ میں، کوائنز میں ڈیل کرتے تھے، اور ذہنی طور پہ یہ فائنانس یا فائنینشیل میٹرز کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی تھے اور ان کو کنٹرول بھی کرنا ان کو آتا تھا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ 1743 میں ایشمیل روتشائلڈ پیدا ہوا. اس کا جو فادر تھا وہ 1760 میں جب مرا ہے، اور اس کے فادر کا نام تھا موزز ایشمیل باور. روتشائلڈ کا نام ابھی ان کے ساتھ نہیں تھا. روتشائلڈ کا نام بعد میں تقریباً 1760 میں ان کے ساتھ رکھا گیا، کیونکہ ان کا جو گھر جو ریور رائن کے پاس ہوتا تھا، جو گیٹوز بیسکلی تھیں، اس میں ان کے گھر کے باہر ایک لال رنگ کی شیلڈ لگی ہوتی تھی جو ان کی فیملی کی پہچان تھی. تو یہ جرمن زبان میں روتشائلڈز کا مطلب ہے کہ لال رنگ کی شیلڈ، یعنی ریڈ شیلڈ. تو وہاں سے ان کا پھر اصطلاحاً یہ نام ایز اے فیملی روتشائلڈ شروع ہوا. بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ 1770 میں ایک موومنٹ کا آغاز ہوا جس کو الومناتی موومنٹ کہتے ہیں، اور یہی ایشمیل روتشائلڈ از نون کہ اس نے اس کو سٹارٹ کیا اور اس کو فنڈ کیا اور اس کو سپانسر کیا. یعنی کہ الومناتی موومنٹ کے جو کی سپانسرز تھے وہ بھی یہ روتشائلڈ فیملی تھی. 1776 میں آرڈر آف فری میسنز اڈاپٹیڈ دا الومناتی ڈاکٹرن. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ڈارک ایجز سے ختم ہو کے جو ایرا آف انلائٹنمنٹ یورپ کے اندر آیا، اس کے اندر ایک ریوولٹ تھی اگینسٹ دا کلرجی، یعنی کہ دین کے خلاف اور بادشاہت کے خلاف، ٹورڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور اس پہ ایک بہت بڑی موومنٹ دنیا میں چلی جو کہ پاکستان میں بھی شروع کے عرصے میں موجود رہی ہے. اس کو فری میسنری موومنٹ کہتے ہیں. 1776 میں الومناتی موومنٹ نے بڑے پلان کے تحت اپنے لوگوں کو انکلکیٹ کیا، اور جو آپ کی فری میسنری موومنٹ تھی اس کو ہائی جیک کیا اور اپنی ڈاکٹرن اس کے اوپر مسلط کی. وہ ڈاکٹرن کیا تھی میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو. وہ ڈاکٹرن یہ کہتی ہے ڈیوائڈ آل نان جیوز تھرو پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اینڈ ریلیجس مینز، آرم بوتھ سائڈس to destroy national governments, religious institutions, and ultimately destroy humans at large. تو الومناتی موومنٹ کے جو فٹ پرنٹس ہیں یہ بڑے کلیئرلی ہمیں شیطان سے بھی جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی سٹینزم کے ساتھ بہت کلوز تعلقات ہیں جو کہ پھر بعد میں اور زیادہ ایویڈنٹ بھی ہو گئے ایز دا ٹائم پاسڈ. 1785 میں
بیویرین گورنمنٹ یعنی اس وقت کی جو جرمن گورنمنٹ تھی ان کی انٹیلیجنس نے انہی الومناتی موومنٹ کا ایک ڈاکومنٹ جو تھا اس کو انٹرسیپٹ کیا اور پکڑا. اس کا نام تھا پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون, اور انہوں نے وہ پکڑ کے چھاپ بھی دیا اور الومناتی موومنٹ کو بین بھی کر دیا, کیونکہ وہ بھی حیران تھے کہ یہ کون سی موومنٹ ہے جو ہمارے علاقوں میں چل رہی ہے جو کہ پوری انسانیت کے خلاف پلاننگ کر رہی ہے, ایک نیو ورلڈ آرڈر کا پلان کر رہی ہے, دنیا کے اوپر اپنا کنٹرول اور تسلط حاصل کرنے کے لیے اور انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے جو پلانز بنا رہی ہے. تو یہ کس قسم کی موومنٹ ہے, انہوں نے اس کو بین کر دیا. بین سے مراد یہ ہے کہ پھر یہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے. لیکن یہاں سے وہ ایک کرٹیکل ڈاکومنٹ, ہسٹوریکل ڈاکومنٹ جو کہ بعد میں ہنری فورڈ نے, جو US پریزیڈنٹ تھا, ان سیکرٹ سوسائٹیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے ٹرانسلیٹ کروایا. اس کی 5 لاکھ کاپیز امریکہ میں ڈسٹریبیوٹ کی. وہ یہی ڈاکیومنٹ تھا جس کا نام ہے پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون. بیسیکلی جو شیطانی پلان ہے اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے. اور اب یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اگر کوئی چاہے تو وہ جا کے اس کو پڑھ بھی سکتا ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے یہ جو واقعات پچھلے 100 سال کے اندر دنیا میں ہوئے ہیں, جنگیں اور پلیگز اور پینڈیمکس, اور یہ جو پورا ایک نظام جس کے اندر بینکنگ ہے, جس کے اندر پولیٹیکل ہے, یہ اس کے بعد ظلم ہے, یہ سارا کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے, لادینیت ہے, تو اس کے اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں تو وہ اس ڈاکیومنٹ کے اندر موجود ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. الومناتی کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ آپ حیران ہوں گے کہ 1789 کی جو فرینچ ریولوشن ہے اس میں بھی ملتے ہیں. اسی طرح 1791 میں ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے کہ راٹ چائلڈز نے فرسٹ بینک آف US کو بھی کریٹ کیا. اس کے پیچھے الیگزینڈر ہیملٹن جو کہ راٹ چائلڈ کا ایک ایجنٹ تھا جارج واشنگٹن کی کیبنٹ میں, اس نے ہیلپ کیا یہ ڈرافٹ کرنے کے لیے. سو کہنے کا مقصد ہے کہ جس وقت امریکہ وجود میں آیا ہے اور یہ ساری سول وار کے بعد امریکہ کی ایک اورینٹیشن ہوئی ہے, سو راٹ چائلڈ جو تھے انہوں نے ٹائم نہیں لگایا بلکہ فوراً انہوں نے وہاں پہ بھی اپنا پولیٹیکل اور اکنامک یا فائنینشیل جو فٹ پرنٹ یا پنجے گاڑنے کا پروسیس سٹارٹ کر دیا, جس میں جو یہ فیڈرل ریزرو جو بعد میں بنا ہے اس کی جو پہلی آپ کہہ لیں کہ جو واردات تھی اس کا نام تھا فرسٹ بینک آف US. یہ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. اور یہ سارا جو نظام تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مائرن ایشمیل راٹ چائلڈ کے 5 بیٹے تھے جب وہ پورے یورپ میں پھیلے, اور پھر انہوں نے ہی اپنا جو بینکنگ کا تسلط تھا وہ ٹرانسفر کیا ٹو دا نیو لینڈ جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس تھی. تو اور اس میں جو یورپ کے اندر جو پرومیننٹ رول تھا جو کہ ایشمیل راٹ چائلڈ کی جب وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد جس نے کنٹرول کیا وہ بیسیکلی نیتھن راٹ چائلڈ تھا جس نے ان کے لنڈن آپریشنز کو ٹیک اوور کیا. اچھا, اب ہم آگے آتے ہیں کہ جی 1812 میں مائرن ایشمیل راٹ چائلڈ جو فور فادر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر یہ جو نیتھن مائر راٹ چائلڈ تھا اس نے ٹیک اوور کیا جو کہ ان کے انگلینڈ کے آپریشنز کو سنبھالتا تھا. سو ہم نے بیسیکلی یہ دیکھا کہ ایک طرف تو بینکنگ سسٹم کے اندر یہ آہستہ آہستہ اپنی گرپ کو انہینس کر رہے ہیں, یورپ کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ یا اسٹرکچر ہے اس کے اندر اپنے آپ کو انٹرینچ کر رہے ہیں. اسی طرح فرانس کے اندر جو فرینچ ریولوشن ہوئی اس میں بھی ان کے فٹ پرنٹس ملتے ہیں. پھر 1815 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیپولونٹک وارز جس میں مینلی انگلینڈ اور فرانس کی بہت طویل جنگیں جن کو 100 سالہ جنگیں بھی کہتے ہیں, سو یہ جو 5 بھائی یورپ میں تھے ان کے شواہد ہسٹری میں موجود ہیں کہ یہ دونوں سائیڈز کی جو جنگیں تھیں ان کو فائنینسنگ دیتے تھے. یعنی کہ نیتھن راٹ چائلڈ جو انگلینڈ میں بیٹھ کے تو یہ بینکنگ کا اور کرنسی کا سسٹم چلا رہا تھا, وہ برٹش آرمی یا برٹش گورنمنٹ کو یا کنگ کو سپورٹ کر رہا تھا, اور ان کا دوسرا بھائی جیکب راٹ چائلڈ وہ فرانس میں بیٹھا ہوا تھا, وہ وہاں پہ یہ بینکنگ کا سسٹم ڈپلوائے کر رہا تھا اور وہ فرینچ آرمی کو فنڈنگ کر رہا تھا. اور یہاں سے وہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ بیسکلی راٹ چائلڈ فیملی وار پروفیٹیئرز بھی ہیں, یعنی کہ جنگیں ان کو سوٹ کرتی ہیں. دنیا میں کیوس اور فساد ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کا یہ پیسوں کا اور فائنینسنگ کا اور منی لینڈنگ کا جو کاروبار ہے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جس وقت دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں یا ملکوں میں جب جنگیں یا ملک جنگوں کی حالت میں ہوتے ہیں, جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں.
اچھا اسی طرح یہ جو نیتھن راٹ چائلڈ جو کہ پھر فیملی کا سربراہ بھی بن گیا ایشمیل راٹ چائلڈ کی ڈیتھ کے بعد، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پھر بینک آف انگلینڈ کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لیا، کیونکہ یہ برٹش کنگ کو فائنینسنگ دے رہا تھا اور وہ بہت زیادہ مقروض تھے. سو پھر اس قرض کے عوض انہوں نے ڈیمانڈ یہ کیا کہ بینک آف انگلینڈ کا جو کنٹرول ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہو. سو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب ملکوں کے آپس میں ٹریڈ ہوتی تھی تو سونا فزیکل فارم میں اس کی شپمنٹ ہوتی تھی. ان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد صرف ان کی رسیدیں چلتی تھیں، سونے کے ایکچول شپمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایکچول سونا انہی کے پاس وہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا. یورپ میں 5 بھائی پھیلے ہوئے تھے. فرانس کا سونا جو ہے وہ جیکب راٹ چائلڈ کے پاس، انگلینڈ کا سونا جو ہے وہ جو ان کا یہ بھائی ہے نیتھن راٹ چائلڈ اس کے پاس گروی رکھوا ہوا ہوتا تھا. سو اس طرح انہوں نے یورپ کے اوپر اپنا فائنینشیل سسٹم کے اوپر پورے اپنے پنجے گاڑ لیے. 1816 میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف امریکہ بھی کریٹ ہوا، امریکہ کا وجود ہوا، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی جو ٹرانزیشن چل رہی ہے اور ریولوشن ہو رہی ہے. سو 1816 میں انہوں نے ایک اور بل پاس کروانے کی کوشش کی جس کا نام تھا سیکنڈ بینک آف یو ایس. اور آپ دیکھیں کہ مسلسل امریکہ میں، یورپ میں تو انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے، لیکن امریکہ میں مسلسل یہ کوشش کر رہے تھے کہ فائنینشیل سسٹم پہ پہلے ان کی گرپ ہو، اور 2 بینکس انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا اسی طرح آپ کو ایک انڈیکیٹر دے کے میں آگے چڑھتا ہوں کہ رشیا کے اندر جو بولشفک ریولوشن آیا تھا، اچھا اس کے پیچھے بھی انہی راٹ چائلڈس کی یا لومیناتی کے فٹ پرنٹس ملتے ہیں. اور جو زارز آف رشیا تھے، جو کہ بہت طاقتور بادشاہ تھے اپنے ٹائم کے، انہوں نے ایک کانگریس آف ویانا ہے 1814 میں، جس میں ان کی نیو ورلڈ آرڈر کا ایک پروپوزل تھا، اس کو اپوز کیا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اس کے بدلے میں انہوں نے بولشوک ریولوشن لے کے آیا، اور رشیا کے اندر بھی ایک رجیم چینج ہوئی فرام آرتھوڈاکس کرسچینٹی ٹورڈز اے مور سیکولر فارم آف گورنمنٹ. تو یہ بھی ایک آپ کے لیے میں ایک ہنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو ریسرچ میں انٹرسٹ فردر اس کو بلڈ کر سکتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. 1823 میں امیزنگلی راٹ چائلڈ جو کہ ایک جوش فیملی ہے، اشکنازی جیوز ہیں، انہوں نے ٹوٹل کنٹرول حاصل کر لیا کیتھولک چرچ کا ورلڈ وائڈ. یعنی کہ جو اس وقت کیتھولک چرچ یعنی رومن چرچ تھا، اس کا بھی ایک پورا بینکنگ سسٹم تھا، اور اس پورے بینکنگ سسٹم کا کنٹرول ان راٹ چائلڈ فیملی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ان کے آپ کہہ لیں کہ جو پرنسپل بینکرز بن گئے. تو آپ سوچیں گے کہاں پہ وہ نفرتیں کرسچنز کو یہودیوں کے ساتھ، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سو کالڈ کروسیفکشن سے جڑتا ہے جا کے، اور کہاں پہ اس چرچ نے انہی راٹ چائلڈز کو ہی اپنا بینکر اپوائنٹ کر لیا اور ان کے حوالے اپنے سارے فائنینشیل میٹرز کر دیے. سو یہ وہ ان کی آپ کہہ لیں کہ ڈپلومیسی اور ان کی منوورنگ اور ان کی وہ مینٹل اویئرنیس، ان چالاکیاں ہیں جس سے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے پنجے جو ہیں وہ پراپرلی یورپ کے اندر گاڑنا شروع کیے. 1827 میں ایک کتاب لکھی گئی بائی سر والٹر اسکاٹ. وہ کتاب تھی، اس کا نام تھا لائف آف نیپولین، اور اس میں اس کا ایک ایکسٹریکٹ ہے میں جو آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے، فرینچ ریولوشن واز پلانڈ بائی دا الومیناتی اینڈ فنڈڈ بائی دا منی چینجرز آف یورپ. یہ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. سو جو ہم بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے جو کنیکشنز اور ریلیونس ہیں وہ بہت کلیئرلی موجود ہے، لیکن اس جسٹ کہ اب وہ لائم لائٹ میں نہیں آتے، وہ چھپائے جاتے ہیں یا بیہائنڈ دا سین رکھے جاتے ہیں. 1832 پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن جو امریکہ کا تھا، اس نے اپنی کیمپین کا سلوگن کیا بنایا؟ جیکسن اینڈ نو بینکس. یعنی کہ اس حد تک امریکہ میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو بینکنگ کارٹیلز ہیں یہ بہت بڑی فساد اور فساد کی جڑ ہیں. سو اس نے اپنی اینڈریو جیکسن نے اپنی پوری پولیٹیکل کیمپین میں تھیم یہ بنائی کہ جی نو بینکس، یعنی بینک کو نہیں ہم آنے دیں گے اپنے اکانومی میں اور اپنے سسٹم کے اندر. بہرحال اینڈریو جیکسن جب الیکٹ ہوا تو اس نے سیکنڈ بینک آف یو ایس کا جو چارٹر جو اپروو ہوا تھا پہلے اس کو کینسل کر دیا، اور پھر ان کی جو فیڈرل ریزرو یا سینٹرل بینک بنانے کی جو دوسری کوشش تھی وہ بھی ناکام ہو گئی. اچھا یہ کوشش ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آگے جا کے 1913 میں یہ کامیاب ہوئے، اور اس کی ہم نے پھر تفصیلیں پچھلی ایپیسوڈ میں کیونکہ ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے اس لیے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن پھر فائنلی 1913 میں
فیڈرل ریزرو بینک جو ہے وہ کریٹ ہوا، اور ماڈرن بینکنگ کا جو فارمل آغاز ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے، اور اس کے جو پورا بلو پرنٹ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے انسٹرومنٹس کیا ہیں، اس کی پالیسی آپشنز کیا ہیں، اس کی ڈپلائمنٹ کے ٹیکٹکس کیا ہیں، وہ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں بہت تفصیل سے اس کی بات کی ہے۔ جس کو انٹرسٹ ہو وہ جا کے وہ ایپیسوڈ ضرور دیکھیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ 1843، یہ ایک ہنٹ میں چھوڑنا چاہتا ہوں دوبارہ، پھر ہم آگے بڑھیں گے، کہ 1848 میں کارل مارکس نے ایک کتاب لکھی، دا کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ کارل مارکس آپ کو پتہ ہے کہ کمیونزم کی جو ریولوشن تھا اس کا ایک بہت بڑا پرنسپل آرکیٹیکٹ تھا، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ کارل مارکس بھی اشکنازی تھا، اور اس کی جو لنکیجز یا لینیج ہے وہ بھی اشکنازیز کے ساتھ جڑتی ہے۔ سو یہ ایک ہنٹ ہے، یہ چھوڑ کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ریسنٹ ہسٹری میں آتے ہیں کہ 1913 میں ہم نے دیکھا کہ فیڈرل ریزرو بینک کریٹ ہو گیا اور ماڈرن بینکنگ سسٹم دنیا میں ڈپلوائے ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی کچھ بڑے انٹرسٹنگ ایونٹس ہیں جن کو ہم سامنے رکھیں گے تاکہ ہماری پکچر کمپلیٹ ہو ٹل پریزنٹ ایرا۔ دیکھیں، اب دو ٹریکس پہ ان کی ایکٹیویٹی ڈپلوائے ہوئی ہے، ایک طرف پولیٹیکل اینڈ ملٹری سپریمیسی اور دوسری طرف فائنینشیل اینڈ اکنامک سپریمیسی۔ یہ دو اہداف لے کے اب یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں پلانر کون ہے؟ پلانر وہی اشکنازی جیوز ہیں جو کہ خازیرین ٹرائبس کے ساتھ جن کے تانے بانے ملتے ہیں۔ سو 1917 میں 1913 میں فیڈرل ریزرو بن گیا۔ 1917 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قرارداد دنیا کے سامنے آتی ہے جس کو کہتے ہیں بیلفور ڈیکلیریشن۔ اب یہ بیلفور ڈیکلیریشن کیا ہے؟ بیلفور ڈیکلیریشن بیسکلی یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے اس زمانے میں ایک ڈیکلیریشن دی، اور کس کے تھرو دی؟ اس وقت کا جو برٹش فارن سیکرٹری تھا۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت برٹش ایمپائر کے بارے میں کہتے تھے کہ دا سن نیور سیٹس آن دا برٹش ایمپائر۔ اتنی بڑی اور اتنی طاقتور ایمپائر تھی جو کہ دنیا کے فیس پہ موجود تھی۔ اس ایمپائر کا جو فارن سیکرٹری تھا جیمز بیلفور، وہ ایک خط لکھتا ہے اپنے انگلینڈ کے اندر ایک بہت پرومیننٹ زائنسٹ جوئش سٹیزن کو، یعنی کہ اس ایمپائر اور اس برٹش سلطنت کے فارن سیکرٹری ایک خط لکھ رہا ہے ایک شہری کو جو کہ بہت ماناوا اور مشہور زائنسٹ تھا اور جیو تھا، اور وہ کون تھا؟ اس کا نام تھا بیرن لیون والٹر روتھشائلڈ۔ بیلفور ڈیکلیریشن بیسکلی ڈیکلیریشن اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک خط ہے جو کہ برٹش فارن سیکرٹری نے لکھا ٹو دیٹ ٹائم کے لارڈ روتھشائلڈ کو، اور وہ خط کیا تھا؟ وہ ڈیکلیریشن تھی کہ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہماری یہ نیت ہے، اٹ از آر انٹینٹ ٹو کریٹ اے جوئش اسٹیٹ ان پیلسٹائن، یعنی کہ فلسطین میں ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک یہودی ملک بنائیں گے۔ اس نیت کا اظہار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی بڑی ایمپائر ہے، کیا یہودیوں کی اس وقت حیثیت ہوتی؟ لیکن کیونکہ یہ روتھشائلڈ سارا پیسہ کنٹرول کرتے تھے، فائنینشیل سسٹم ان کے ہاتھ میں تھا، انگلینڈ کا فائنینشیل سسٹم، یورپ کا فائنینشیل سسٹم، اور اب پھر یو ایس کا فائنینشیل سسٹم، کیونکہ 1913 میں جو فیڈرل ریزرو بینک ہے وہ بن چکا تھا۔ اس لیے ان کی امپورٹنس کو آپ سمجھیں۔ ایک طرف آپ کو حکومتیں نظر آئیں گے، ملک نظر آئیں گے، اور ایک طرف یہ فیملیز نظر آئیں گی جو خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھی ہیں لیکن ساری طاقت کا منبع جو ان کے ہاتھ میں، اور یہ آپ کو بیلفور ڈیکلیریشن سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ طاقت کس طرح ان کے ہاتھ میں کانسنٹریٹڈ تھی۔ اچھا، اکتوبر 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن یہ لیٹر جو ہے یہ لکھتے ہیں، اور دسمبر یعنی کہ 2 مہینے بعد ایلائیڈ فورسز جو ہیں وہ اوٹومن ایمپائر اور اوٹومن فورسز کو شکست دیتی ہیں، اور پیلسٹائن جو ہے وہ، اور یہ جو پورا ریجن تھا ہمارا یہ جس میں آج کا یہ سعودی عربیہ اور یہ حجاز کا ایریا یہ سارا آتا ہے، یہ سارے کا سارا ایلائیڈ فورسز کیپچر کرتی ہیں، اور اس میں بالخصوص جو پیلسٹائن ہے یعنی فلسطین کا جو ایریا ہے وہ برٹش مینڈیٹ میں آتا ہے، یعنی کہ برٹن کو جو حصہ ملا اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ آپ دیکھیں کہ پلاننگ کتنی زبردست ہے۔ 2 مہینے پہلے ڈیکلیریشن دی یہودیوں کو کہ ہم نیت رکھتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ آپ کی ایک جوئش اسٹیٹ بنائیں گے۔
2 مہینے بعد جب جنگ جیت گئے، جو کہ ظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جنگ جیتنے کے قریب ہے، تو انہوں نے تو برٹن کو ہی مینڈیٹ مل گیا پیلسٹائن کا۔ اب دیکھیں 1917 سے 1948 میں کیا ہوا، یہ جو ان کو مینڈیٹ ملا برٹش کراؤن کو یا کنگ کو، اس مینڈیٹ میں یہ تھا کہ یہ وہاں پہ موجود جوئش اینڈ پیلسٹینین جو پاپولیشن ہے ان دونوں کا خیال رکھیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہ جس وقت ان کو یہ مینڈیٹ مل گیا پیلسٹائن کا، برٹش امپائر کو یا برٹش کراؤن کو، تو انہوں نے ایسٹرن یورپ کے جیوز، یاد کریں ایسٹرن یورپ کے جیوز وہی ہیں جن کو اشکنازی جیوز کہتے ہیں، اور ایسٹرن یورپ کے جیوز وہ ہیں جو خازرائٹ ٹرائب جب مائیگریٹ کی ہیں اور دنیا سے غائب ہو گئی ہیں، تو وہ جو مائیگریٹ کر کے جہاں پہنچی ہیں وہ ایسٹرن یورپ تھا اور ان کو اشکنازی جیوز کہتے ہیں۔ سو کمنگ بیک 1917 سے 1948 میں برٹش گورنمنٹ نے اجازت دی کہ ایسٹرن یورپ کے جو جیوز ہیں وہ زمینیں خرید کے تو پیلسٹائن میں آ کے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ٹریٹی تھی یا آپ کہہ لیں جو مینڈیٹ تھا اس کے خلاف تھا، لیکن بہرحال انہوں نے خاموشی سے ان یہودیوں کو سپانسر بھی کیا اور ان کو لا کے یہاں پہ آباد کر کے ان کی سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دیں۔ ورلڈ وار ٹو نے اس پروسیس کو بہت زیادہ ٹریگر کیا ہے، کیونکہ جہاں پہ ہمیں ہولوکاسٹ ملتا ہے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یورپ سے ہولوکاسٹ کے گائز میں جو ظلم ہوا تو اس نے جو یورپین جیوز کو بہت سپیڈ سے پش کیا کہ وہ آ کے تو پیلسٹائن میں سیٹل ہوں، اپنی جان اور مال کے اگر بچاؤ چاہتے ہیں تو ہٹلر کی وہ جو ظلم تھی، وہ سفاکیت سے اس نے بچنے کے لیے میس جو مائیگریشن تھی یورپین یا ایسٹرن یورپین جیوز کی وہ ہوئی اور وہ آ کے تو پیلسٹائن میں آباد ہوئے۔ سو یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ ایرا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں کور کیا تھا اور میں آپ کو لنک دینا چاہتا ہوں کہ 1944 میں ایک طرف ورلڈ وار ٹو چل رہی ہے اور یہ مائیگریشن ہو رہی ہے، دوسری طرف 1944 میں برٹن ووڈز ایگریمنٹ بھی سائن ہوئی، جس میں یورپ جو کہ تباہ ہو چکا تھا یورپین کرنسیز کو امریکن یا US ڈالر کے ساتھ لنک کیا، جو کہ پھر گولڈ کے ساتھ لنک تھا، اور اس پورے فیز میں یورپ کا سارا گولڈ ٹرانسفر ہوا امریکہ، کیونکہ وہ ان کے وار فائنینسیئرز تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ فٹ پرنٹ جو ہے، بیہیویئر جو ہے، پلاننگ جو ہے، وہ کس طرح سملر ہے آن دا گلوبل یا ورلڈ میپ کے اسپیکٹرم کے اوپر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1945 میں ظاہر ورلڈ وار 2 ختم ہوئی اور اس کے بعد 1948 میں اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ کریٹ کر دی گئی تھرو دا برٹش مینڈیٹ، اور یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ کسی ایمپائر نے، خاص طور برٹش ایمپائر نے، کوئی ریجن چھوڑا ہو اور طاقت ٹرانسفر کیے بغیر چلے گئے ہو، یعنی کہ کوئی ریٹن مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم طاقت کس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ اسرائیلی پاپولیشن اب آباد ہو چکی تھی، طاقتور تھی، ان کی فوج بن چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے اسٹیٹ آف اسرائیل بننے کو ڈکلیئر کر دیا اور وہاں سے خاموشی سے نکل گیا اور ایگزٹ کر لیا۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ پوری ایکٹیویٹی ہوئی جس میں ورلڈ وار 1 2 ہے، ان کی ایولیوشن ہے، بینکنگ سسٹم ہے، امریکہ کے اندر فیڈرل ریزرو کا بننا ہے، اور فیڈرل ریزرو بننے کے بعد یہ ورلڈ وار 1 اور 2 نے کس طرح سپورٹ کیا کہ وہ جو فائنینشیل سسٹم کا نظام ہے وہ پوری طرح دنیا کو اور بالخصوص یورپ کو قرضوں میں بھی جکڑ لے اور اپنے پنجے گاڑ لے تاکہ یہ نظام جو ہے پراپرلی رائج ہو سکے۔ ایک طرف اکنامک سپر پاور امریکہ کو بنایا، اور دوسری طرف جو سسٹم آپ کے سامنے آیا وہ امریکہ کی ڈومیننس تھی فرام اے ملٹری پوائنٹ آف ویو، یورپ کا فیز آؤٹ ہونا، پاور شفٹ ہونا امریکہ کی طرف، اور پھر اس یورپین پاورز سے جو کام لیا گیا وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کا بنانا، اور وہی جو خازرائٹ جیوز یا ٹرائبز تھیں جو کہ فیک جیوز تھے، ان کا پہلے ایسٹرن یورپ میں آنا، ایسٹرن یورپ سے سینٹرل یورپ میں آنا، سینٹرل یورپ سے یورپین پاورز کو یوز کر کے تو اسٹیٹ آف اسرائیل بنانا، اور پھر سارے ایسٹرن یورپ سے ان جیوز کو اکٹھا کر کے یورپ میں لا کے آباد کرنا۔ دس از دا نیو ورلڈ ناؤ۔ نیو ورلڈ کیا ہے؟ امریکہ از دا سپر پاور، امریکہ از دا ملٹری پاور، امریکہ از دا اکنامک پاور،
اور امریکہ کا جو کی ایلائی ہے دنیا کے اندر یورپ سے بھی زیادہ وہ اسرائیل ہے یا اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، جو انہی کے ہی جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو سرو کرتا ہے یا ان کے آبجیکٹیوز کو وہ سرو کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرف 1948 میں اسٹیٹ آف اسرائیل بنی، اسی طرح 1944 میں برٹن ووڈز ایگریمنٹ ہوئی، 1945 میں ورلڈ وار 2 ختم ہوئی، تو ایک اور چیز بھی ہوئی ان پیرلل، وہ ہوئی کہ یونائٹڈ نیشنز بنی، اس کے ساتھ ساتھ IMF بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک بنا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی ماسٹر پلانر کا پلان ہے جو کہ دنیا میں سٹیپ بائی سٹیپ ڈپلوائے ہو رہا ہے۔ جنرلی سپیکنگ وہ 5th سینچری کے خازرائٹ کی موومنٹ سے، اور ان کا ایک کریکٹر جو کہ ایک مسٹیریس قوم تھی جس کا ماضی کلیئر نہیں، جو آج غائب ہو گئی، اور پھر اس کی ایولیوشن کس طرح ہوتے ہوتے ان کا ارتقاء ہوتے ہوتے وہ یورپ میں پہنچے، اور پھر اس کے بعد سپریڈ ہوئے، اور کیسے انہوں نے پاور کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور اسی طرح پھر جب آپ کی یہ ورلڈ وار 1 ہوئی ہے، ورلڈ وار 2 ہوئی ہے، اسٹیٹ آف اسرائیل بنائے، اور اس کے بعد US کو ایک سپر پاور بنا دیا ہے، اور اسٹیٹ آف اسرائیل ایمرج ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کوئنسیڈنٹل نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک پیٹرن کے تحت ہو رہی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اشکنازی جیوز یا خازرائٹ جیوز دنیا میں کمپلیٹ کنٹرول ان کا ہے آن ورلڈ پالیٹکس اینڈ ورلڈ اکنامکس، اور یہی وہ تھریٹ ہے جس کو اب ہم واپس لنک کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان، اور شیطان کے نیچے انسان اور جن اور انسانوں میں سے سب سے بڑا دشمن یہود، اور یہود کی سپورٹ میں نصارہ۔ سو یہود کا ایپی سینٹر یا ہیڈ کوارٹر بنا اسرائیل، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹر بنے کرسچن امریکہ جو کہ ایویلینجیکل کرسچنز ہیں۔ سو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں وارننگ دی، اسی طرح آج دنیا کی یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں، یہ جو ساری کی ساری طاغوت کا ایک سسٹم ہے، یہ کس طرح کھڑا ہوا ہے اور ڈپلوائے ہوا ہے، وہ آپ کو ہم نے پوری ہسٹری سے ٹریس کر کے سامنے لا کے کھول کے سامنے آپ کے رکھ دیا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس وقت یہ پاور سینٹر بن گیا اور یہ پولیٹیکل ایک سپریمیسی ان کو مل گئی دنیا کے اوپر اپنی ایک سپر پاور کو اسرٹ کرنے کی، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز سے بھی وارن کیا، اور وہ کیا کہ یہ سود اور ربا کا نظام ہے، اس میں بالکل نہ پڑو۔ اللہ نے وارننگ دی، اور اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی اعلان جنگ ہے، یعنی کہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، اور اس پہ ہم نے پہلے بھی احادیث کوٹ کی کہ شرک کے بعد اگر سب سے زیادہ سخت زبان استعمال ہوئی ہے تو وہ ربا اور سود کے بارے میں ہوئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ سپر پاور بنے، اور ایک طرف وہ فائنینشیل پاور بھی بنے، اور فائنینشیل پاور بننے کا جو پورا نظام تھا وہ انہی فیملیز نے، انہی منی لینڈرز نے ایوالو کر کے تو ماڈرن بینکنگ سسٹم، فیڈرل ریزرو، اور فیڈرل ریزرو سے پھر US ڈالر کو دنیا کی ریزرو کرنسی، اس کے بعد پیٹرو ڈالر کا بننا، اور اس کے بعد یہاں تک پہنچا دینا کہ ٹوٹل دنیا کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور US ڈالر اس کا فوکل پوائنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں منع کرتا ہے کہ اس سود اور ربا کے نظام میں نہ جاؤ، تو اس کے پیچھے کتنی بڑی مصلحت ہے۔ اللہ نے ہمارے دشمن کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا، اور اللہ نے اس نظام کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا۔ دشمن کو پہچانو، اس کے نظام کو پہچانو، اس دشمن سے بچو یا اس سے لڑو، اور اس نظام سے بچو یا اس کے خلاف لڑو۔ تو دیکھیں یہی سارے کا سارا آج کے ایپیسوڈ کا ہمارا مقصد تھا اور کنکلوژن تھا، اور میں آپ کے سامنے جو فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو 4 ایپیسوڈز ہم نے کی ہیں، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایولیوشن آف بینکنگ اور اکنامکس سے لے کر میتھڈالوجی، اور اس کے بعد میتھڈالوجی کے پیچھے چلانے والی جو فورسز ہیں، ان ساروں کو کھول کے آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو اس وقت دنیا میں نظام چل رہا ہے یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دیر آر ہڈن فورسز، دیر آر ہڈن گورنمنٹس جو کہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہیں، اور ہماری ساری حکومتیں دنیا کی اس کی سبسروینٹ ہیں، پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی، تو اس کے پیچھے جو لاجیکل ٹریسیبلٹی ہے وہ یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ کیسے لنکیجز بنتے ہیں۔
کیوں دنیا میں یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اور اتنی سفاک جنگیں ہوتی ہیں، وہ کون سی قوم تھی جس نے پہلی دفعہ ایٹامک بام یوز کر کے تو میس کلنگز کی؟ وہ کون سی قوم تھی جس نے پہلی دفعہ دنیا میں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 رائج کی؟ اس سے پہلے ورلڈ وارز کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا دنیا میں۔ سو دیکھیں، یہ کچھ کریکٹرسٹکس تھے جو یاد کریں وہ خازرائٹ ٹرائبز کے اور ان لوگوں کے جو باربیرین تھے اور جو کہ سفاک تھے اور جو کہ دولت کو پلنڈر کرتے تھے، آپ کو وہ ساری کی ساری خصوصیات آج کی ان طاقتوں کے اندر پوری طرح ملیں گی۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایک بہت آرگنائز طریقے سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فورسز ہیں یہ کون ہیں اور یہ کیسے آپریٹ کرتی ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اس کی کوئی نہ کوئی ڈیفینسو اسٹریٹجی بنا سکیں گے، جو کہ اب ظاہر اصل کرنے کا کام ہے اور جس کی امپورٹنس ہے۔ تو نوئنگ یور اینیمی کو ہم نے کور کیا۔ ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں اس پورے جو ایولیوشن اور میتھڈالوجی کو بھی کور کیا، اور اب ہم فائنلی جس جگہ پہ آئے کہ اللہ نے بھی ہمیں وارن کر دیا، ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں سلوشن بھی بتا دیا۔ اور ان حالات کا جس میں آج ہم موجود ہیں، جس میں دنیا میں بہت بڑی جنگوں کا ایک سلسلہ تقریباً 20 سال سے چل رہا ہے، انسانی جانیں جا رہی ہیں، بلکہ اگر ہم کہیں تو ٹرن آف دا سینچری سے ہی یہ پوری جنگوں کا سلسلہ اور سفاکیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کا اٹ سیمز کہ جو اینڈ فیز ہے وہ 9/11 کے بعد ٹریگر ہوا ہے۔ اسی طرح جو ایک اکنامک سسٹم کی جو ایک پیک آپ کہہ لیں وہ اس وقت نظر آتی ہے ڈپلوائے ہوئی جو کہ ہم نے پہلے بات بھی کی۔ اب یہ پورا ایک پاور سینٹر جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اس پاور سینٹر کے بارے میں احادیث کے اندر ہمیں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ احادیث کے اندر ہمیں ان طویل اور بڑی جنگوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ شروع ہونی ہے اور جن میں بہت زیادہ قتل و غارت ہونا ہے۔ اسی طرح ہمیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اور ان کا بھی جو رول تھا، وہ جو رول آگے آئے گا، اس کے بارے میں ہمیں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ سو اگر ہم نے اس پکچر کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ہمیں نہ صرف احادیث کو دیکھنا ہوگا، بلکہ فائنلی ہمیں اس آپ کہہ لیں کہ ہتھیار کو دیکھنا ہوگا جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس ٹائم اور اس نظام اور اس جب ساری ایک شیطانی طاقتوں کا غلبہ ہوگا تو اس سے بچنے کا طریقہ، اور وہ جو گائیڈنس ہے وہی اصل میں ہمارے لیے وہ ٹول ہے جو کہ ہمیں اس پورے نظام سے وکٹوریس بھی کرے گا اور ہمیں فتح بھی دے گا۔ اور وہ اللہ کہتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور تھامنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے اندر وہ پوری میتھڈالوجی اور گائیڈنس ہے کہ ہم کس طرح ان فتنوں اور اس ایول فورسز اور ایول سسٹم سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں، اور کس طرح اس کو فائٹ بیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے سارے نسخہ کیمیا جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ کس طرح آپ کا ایمان آپ کو بچائے گا، کس طرح آپ کی نماز آپ کو بچائے گی، کس طرح آپ کی تہجد کی نمازیں جو ہیں وہ آپ کے گائیڈڈ میزائلز کی طرح آپریٹ کریں گے اور ان کے خلاف ڈپلوائے ہوں گے۔ تو یہ ساری گائیڈنس ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس گائیڈنس کو سمجھیں، ہم اللہ کے میسج کو سمجھیں، اور ہم جو آنے والے حالات ہیں ان کو بھی سمجھیں۔ یہ نارمل حالات نہیں ہوں گے، دنیا اپنی اصل شکل سے چینج ہو کے ایک نئی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے۔ سو اس سارے ٹائم کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ تیار بھی کرے، اور ہمیں حزب اللہ میں شامل ہونے اور حزب الشیطان سے لڑنے اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے ساتھ اپنے میزبان کیوان انور کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ آگے کی ایپیسوڈز میں ہم انہی ٹاپکس کو اور زیادہ اوپن بھی کریں گے، اور انشاءاللہ نو یور اینمی کے جو سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ